الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم درود شریف تمام حوام بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل ست تکریم دوستو، عزیز ساتھی، 17 رمضان المبارک ہے، تھوڑی آواز کھول لیں گے۔ جسے رمضان المبارک میں موت آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس رمضان کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مہر عبد المجید صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح جانی شوز ہیں ان کے والد محترم، ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اگر کسی کو رمضان میں موت آئے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اسے اللہ نے رمضان میں موت عطا فرمائی۔ اسی رمضان المبارک میں نبی کا شہر مدینہ ہے، 17 رمضان ہے، وفات پانے والی مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ ہے، دلی ہے، سبحان اللہ۔ ماما والے تو بولو جڑے ایویں ہی آ گئے ہو تو ڈگے ہو نہ بولو، اونچی بولو سبحان اللہ۔ وہ بھونکتے ہوئے باز نہیں آتے، تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہتے یار۔ یہ کون عائشہ صدیقہ ہے؟ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ اور کون ہے صدیق اکبر؟ میں ابھی سرگودے تھا پروگرام پہ، میرے استاد محترم ہیں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر محمد رمضان صاحب، اللہ نے بڑا علم سے نوازا ہے۔ تو ایک حوالہ تھا جو میں نے ان سے پوچھنا تھا، انہی کی زبان سے میں نے سنا تھا، اللہ نے وہ حوالہ بھی دیا، الحمدللہ۔ آپ کا ایمان ہی تازہ ہو جائے گا، کیونکہ مجھ سے وہ حوالہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کبھی تقریر میں وہ بیان نہیں کیا۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ ایک غزوے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی جس کا خامد میدان جہاد میں شہید ہو گیا تھا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے خامد کہاں ہیں؟ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ شہید ہو گئے کہ اس کا دل رنجیدہ ہوگا، پریشان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پیچھے آ رہا ہے تم اس سے پوچھ لو۔ وہ پیچھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور عمر سے آ کے کہنے لگی عمر میرے خامد کا کیا پتہ کہاں ہے؟ جو بات حضور نے فرمائی عمر نے بھی وہی کہہ دی تھا کہ اس کا دل رنجیدہ نہ ہو، حالانکہ وہ صحابی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے بھی کہا یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس سے پوچھ لو۔ پیچھے
مدینے کا چودھری حضرت عثمان آ رہا تھا، کہو نا سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بات کے سبب کہ اس کا دل رنجیدہ ہوگا کہا یہ پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، ابو بکر سے پوچھ لو۔ وہ عورت ابو بکر کے پاس آئی، صحابی وہ شہید ہو چکے، ابو بکر سے آ کے کہنے لگی ابو بکر بتاؤ نا میرا خامند کہاں ہے؟ ابو بکر نے ایسے ہی بے توجہی میں ہی کہہ دیا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ نہ بولو، شاید روزہ لگ جاوے تو اونچی بولو سبحان اللہ۔ وہ پیچھے آ رہا ہے، بس ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ جملے نکلنے کی دیر تھی، اللہ نے اس شہید صحابی کے اندر روح واپس لوٹا کے زندہ کر دیا تھا۔ کس لیے کہ ابو بکر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اگر پورے نہ ہوں تو کل کوئی کتا بلا یہ نہ کہے کہ صدیق تو صدیق ہی نہیں رہا، جسے اللہ صدیق صدیق رکھے اسے کوئی جھوٹا کائنات میں کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تذکرۃ الواعظین کتاب کا نام ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کسی نے دیکھنا ہو۔ اس ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ، اور کون ابو بکر ہے؟ جو مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو تم میں سے قرض حسنہ دے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کہتا ہے جو مجھے قرضہ دے گا میں اسے ڈبل واپس کروں۔ یہ بات جب یہودیوں تک پہنچی کہ مسلمانوں کا رب قرضہ مانگ رہا ہے، اب ابو بکر آ رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں ہیں، مدینہ میں یہودیوں کا مدرسہ بھی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، مولوی سٹیج پہ کھڑا ہے۔ اب یہودیوں کا مولوی کہہ رہا ہے یہودیوں تمہیں مبارک ہو، یہ جو مسلمان جس رب کو مانتے ہیں وہ بڑا غریب ہو گیا، بڑا غریب ہو گیا۔ اب تو اس نے قرضے مانگنا شروع کر دیے، وہ کہتا مجھے قرضے دو، جس رب کو وہ مانتے ہیں وہ بڑا غریب ہے، ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ بس آگے بھی تو پھر ابو بکر تھے نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جب یہ بات پڑی، سیدھا یہودیوں کے مدرسے میں داخل ہوئے، مجمع یہودیوں کا، مولوی یہودیوں کا، سٹیج یہودیوں کا۔ یوں ابو بکر صدیق سٹیج پہ آ کے زور سے تھپڑ مارا ابو بکر نے یہودی کے چہرے پہ، بس تھپڑ مار کے دوسری گل ہی نہیں کی تھی، چپ کر کے واپس آ گئے۔ یہودی روتے روتے حضور کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اسی سونے بڑا تسی انصاف کر دے ہو، آج پتہ چلے گا آپ انصاف کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو آپ کا یار ہے نا ابو بکر، یہ ہمارے مولوی کو تھپڑ مار کے آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا یار کسی اور نے مارے ہونا ہے، میرا ابو بکر یار تھے، بڑا نرم دل ہے، کسی اور نے مارا ہوگا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہی آپ کا یار ابو بکر تھا۔ حضور نے ابو بکر کو قریب بلایا، آقا نے فرمایا ابو بکر تو نے تھپڑ مارا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا رب بڑا غریب ہے، ہم بڑے امیر ہیں، رب فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تو اللہ کی گستاخی تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے زور سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ یہودی بڑے تیز تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو بات ابو بکر کہہ رہا ہے اس سے پوچھو اس کا کوئی گواہ ہے؟ اس کا ہم نے نہیں کہی یہ بات، یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی گواہ ہے اس کا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا، ابو بکر تیرے پاس گواہ ہے؟ اب مدرسہ یہودیوں کا، مولوی یہودیوں کا، مجمع یہودیوں کا، جگہ یہودیوں کی، اکیلا ابو بکر تھا وہاں۔ صدیق اکبر کا چہرہ جھک گیا، جیسے ہی چہرہ جھکا یہودی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ابو بکر سے کہو تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائے، ہم اس کے چہرے پہ تھپڑ ماریں گے۔ دنیا والوں اب منظر عجیب ہے، ابو بکر کے چہرے پہ پریشانی ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ حضور کو بھی معلوم تھا کہ میرا یار جھوٹ نہیں بولتا،
مگر قانون تو قانون ہے نا. آقا نے پریشانی کا عالم ہے، کہو نا کہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو. بس یہ جملے یہودیوں کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی. ابو بکر کا چہرہ جھکا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے پاس. دنیا والوں جبریل قرآن لے کے آئے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، پیشانی پہ پسینہ جاری ہوا. صحابہ سمجھ گئے وحی آ رہی ہے. میرے آقا پہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی پھر حضور نے قرآن پڑھ کے سنایا. بلّہ حالانکہ میرا یار ابو بکر باہروں آئے بولے بالکل بھی کوئی نہیں. اتنی دوروں آ کے بھی بندہ نہ بولے چشتے نہ آئی نہ پھر اونچی بولو سبحان اللہ. اور کیا کہا پھر اللہ نے؟ خدا کی قسم قرآن نازل ہو کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فرمایا میرے محبوب مدرسہ یہودیوں کا، مولوی یہودیوں کا، جگہ یہودیوں کی، یہ یہودی میرے ابو بکر سے گواہ مانگ رہے ہیں. اور دنیا والوں جب اللہ کے نبی کی والدہ حضرت مریم کو گواہ کی ضرورت پڑی، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ بچے ہیں گواہی دی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گواہی کی ضرورت پڑی تو بچہ بولا. لیکن باری آئی جب رب کے محبوب کے جار ابو بکر کی. فرمایا میرے محبوب مدرسہ یہودیوں کا، مولوی یہودیوں کا، جگہ یہودیوں کی، یہ ابو بکر سے گواہ مانگ رہے ہیں. میں رب عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہوں سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا میرے محبوب میں رب عرش پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں یہودی جھوٹ بولتے ہیں، میرا ابو بکر سچ بول رہا ہے. دنیا والوں کائنات میں دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جن کی گواہی دینے کے لیے خود میرا رب بولا ہے. باری یوسف نبی کی ہے، اللہ نہیں بولا، بچے کو بلوایا. باری نبی کی ماں کی ہے، اللہ نہیں بولا، بچہ بولا ہے. اور دنیا والوں جب باری آئی اس امت کی ماں کی، اللہ نے بچے سے نہیں بلوایا، خود میرا رب عائشہ کے بارے میں بھی بولا ہے. باری ابو بکر کی ہو تو رب بولے، باری عائشہ صدیقہ کی ہو تو میرا رب بولے. دنیا والوں کون عائشہ صدیقہ ہے؟ میرے آقا جب مدینہ میں تشریف لائے، اللہ اکبر، تیسرے نمبر پہ شادی میرے آقا نے اما عائشہ صدیقہ سے کی ہے. پہلا نکاح میرے آقا نے سیدہ خدیجہ سے کیا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح میرے آقا نے ایک بیوہ عورت نام جس کا سودا رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کیا ہے. تیسرا نکاح میرے آقا نے اما عائشہ سے کیا.
خود نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے عائشہ میرے پاس جبریل جنت کے یوں کپڑے میں لپٹے ہوئے کچھ لایا کرتا تھا۔ جبریل کہتا تھا آمنہ کے لال اس کپڑے میں آپ کی بیوی کی تصویر موجود ہے۔ عائشہ میں نے جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا، وہ میری بیوی پیاری عائشہ صدیقہ تھی۔ دنیا والوں یہ رشتہ کرانے والا کوئی مولوی نہیں، دنیا والوں یہ رشتہ کرانے والی کوئی مدینے کی عورت نہیں ہے، یہ رشتہ کرانے والا میرا رب ہے، تصویریں دکھانے والا جبریل امین ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ تصویریں دکھانے والا جبریل امین ہے۔ اللہ کیوں نہ مقام دیتا اس عورت کو جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ مدینہ کے سارے لوگ آقا جب باقی بیویوں کے گھر آتے ہیں کوئی بیویوں کے گھر تحفے نہیں بھیجتا، کوئی بھی مدینہ والا کھانا نہیں بھیجتا، لیکن میرے آقا جب سیدہ عائشہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں مدینہ والے تحفے بھی بھیجتے ہیں، مدینہ والے کھانے بھی بھیجتے ہیں۔ سارے جنان پریشان ہیں، ساری بیویاں ایک دل کہنے لگی اللہ کے محبوب جب باری عائشہ کی آتی ہے یہ سارے مدینہ والے تحفے بھی بھیجتے ہیں، کھانے بھی بھیجتے ہیں، لیکن آقا جب آپ ہمارے گھر آتے ہیں اتنے تحفے کھانے نہیں آتے جتنے عائشہ کے گھر آتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا او مدینہ والوں میری بیویوں یہ عائشہ کے گھر میں مدینے والے کھانے کیوں نہ بھیجے؟ جب میں تمہارے بستروں پہ آتا ہوں جبریل کبھی قرآن لے کے نہیں آیا، لیکن جب میں عائشہ کے بستر پہ جاتا ہوں جبریل قرآن بھی لے کے آتا ہے، رب کا سلام بھی لے کے آتا ہے۔ ایک ہی عورت ہے نبی کی بیویوں میں میرے علم کے مطابق، اور بھی ہو سکتا ہے جس نے جبریل کا بھی دیدار کیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایک دن ہم عائشہ یوں کھڑی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے دیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ دیکھے نا سامنے دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ یہ دیا قلبی نہیں آیا، یہ دیا قلبی کی شکل میں جبریل آیا ہوا ہے۔ دلی بولو، یہ دیا قلبی نہیں ہے، یہ جبریل آیا ہے دیا قلبی کی شکل میں۔ یا رسول اللہ کیسے آیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ اللہ کی طرف سے تیرے پاس سلام لے کے آیا ہے۔ رب کہتا جاؤ عائشہ کو میرا سلام پہنچا دو، کہو سبحان اللہ۔ ہم سبحان اللہ کہتے شعر سناواں، اتنی سبحان اللہ نال میں شعر نہیں آتا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایمانداری سے میرے گردے میں تکلیف ہے پھر بھی میری محنت دیکھو، اچھی آخو سبحان اللہ۔ اتنا مقام کیوں ملا ہے ہم عائشہ کو؟ آقا دے پسینے نو او آقا دے پسینے نو عائشہ نے صاف کیتا، او آقا دے پسینے نو عائشہ نے صاف کیتا، او تائیوں عائشہ دی چادر دا، او تائیوں عائشہ دی چادر دا چمکار بڑا سونا، او عرشاں تو مولا نے اے دیتی گوایا نے، او عرشاں تو مولا نے اے دیتی گوایا نے، میرے سونے دی بیوی
دا او میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سوڑا دلی ہو گئی دنیا والوں کون ام عائشہ صدیقہ ہے اللہ نے کیسے گواہیاں دی ہیں قرآن میں غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر اللہ کے محبوب جب میدان جہاد میں جانے لگے آقا کا یہ معمول تھا میدان جہاد میں جانے سے پہلے ایک قرعہ ڈالا جاتا تھا جس میں نبی کی بیویوں کے نام لکھے جاتے تھے جس بیوی کا نام آتا میرے آقا اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے دنیا والوں قرعے میں نام آ گیا میری تیری اماں 22,210 حدیثوں کی راویہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرعے میں آیا میرے آقا اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے گئے اس غزوے میں اللہ نے غزوہ بنی مصطلق میں اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی 100 سے زیادہ بکریاں دنیا والوں مال غنیمت بڑا اکٹھا ہوا اب یہ قافلہ واپسی کی طرف رواں دوا ہے اللہ کے محبوب نے ایک صحابی جس کا نام صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے آقا نے اس صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ تو قافلے سے ذرا پیچھے ہٹ کے چلنا اگر کوئی قافلے کی قیمتی چیز اگر کوئی کچھ گر جائے یا رہ جائے تو پیچھے اٹھا کے آئے گا دنیا والوں یہ صفوان پیچھے پیچھے قافلہ آگے آگے ایک مقام پہ آ کے اللہ کے محبوب نے قافلے والوں کو روک دیا تھوڑی دیر کے لیے قافلہ رکا ہے اللہ کے محبوب کی زوجہ دنیا والا جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اللہ اکبر اس میں سے قضاء حاجت کے لیے اماں عائشہ صدیقہ نکلی ہے اماں عائشہ فرماتی ہے میں قضاء حاجت کر کے واپس ہی آ رہی تھی میرے گلے میں جو ہار تھا وہ ہار موجود نہیں میں دوبارہ واپس گئی وہ ہار دیکھنے کے لیے اماں عائشہ فرماتی ہے مجھے وہ ہار مل گیا لیکن میں جب پہنچی تو آگے قافلے والے ہی کوئی نہیں تھے دنیا والوں اماں عائشہ کہتی ہے قافلے والے روانہ ہو گئے ان قافلوں میں آمنہ کے لال بھی موجود ہیں اللہ اکبر قافلے والے روانہ ہو گئے اماں عائشہ فرماتی ہے میں چادر لے کے وہیں بیٹھ گئی پھر یہاں تیرا میں عقیدہ بناتا چلا جاؤں قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا قافلے میں عائشہ موجود ہے بولو جی بولو قافلے میں عائشہ موجود کوئی نہیں دنیا والوں وہ سواری جس سواری پہ ہم عائشہ بیٹھی ہیں وہ میرے آقا کی سواری ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو قافلے والوں عائشہ موجود نہیں قافلہ چلا گیا پھر عقیدہ بنا لو کہ عالم الغیب غیب کا علم حضور نہیں جانتے کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ اونچی لے لو عالم الغیب کون ہے اگر آپ یہ کہیں کہ حضور غیب کا علم جانتے پھر کیا حضور جان بوجھ کے حضرت عائشہ نو چھوڑ کے گئے تھے نہیں اور یہ وہ واقعات ہیں جسے تم خدا کی قسم رد کر ہی نہیں سکتے ہو اماں عائشہ صدیقہ وہیں رہ گئی حضور دنیا والوں روانہ ہو گئے اللہ اکبر اماں عائشہ فرماتی ہیں میں وہیں بیٹھی بیٹھی مجھے اونگ آ گئی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت صفوان نے جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا جب صفوان قریب آئے حضرت عائشہ کو دیکھا اللہ کے محبوب کے صحابی کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا والوں اللہ اکبر یہ پڑھتے ہی جیسے ہی آواز سنی حضرت عائشہ نے اماں عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور صحابی نے دوسری بات ہی نہیں کی اماں عائشہ کے قریب سواری کھڑی کی اماں عائشہ سواری پہ بیٹھ جاتی ہے دنیا والوں یہ قافلہ چلتے چلتے جب مدینہ کے قریب آیا حضرت صفوان جب پیچھے سے ملے گئے اس قافلے میں عبداللہ ابن ابی منافق بھی موجود تھا منافقوں تک کو کام یہی ہے اللہ نے ہر بندے دی ڈیوٹی لا رکھی تسی نمازیاں وچ ویکھ لو کوئی نمازی آ کے مسجد کی صفیں چیک کرے گا کوئی نمازی آ کے ٹائم دیکھے گا مولوی صاحب نے 2 منٹ اتے نماز پڑھائی ہے کوئی آ کے دیکھے گا مولوی صاحب بہندا کے میں اڑتا کے میں چلتا ہر بندے دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کوئی آ کے نکتہ چینی کے لیے کوئی نہ کوئی بات نکالے گا عبداللہ
ابن ابی منافق تو ہر وقت موقع تلاش کرتا تھا مجھے کوئی موقع ملے میں واویلا کروں حضور کو تکلیف نہ ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ عائشہ صفوان کے ساتھ آئی ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، اس ظالم نے غلط بات پھیلا دی، کیا کہنے لگا نعوذ باللہ عائشہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی ہے، جان بوجھ کے نعوذ باللہ صفوان کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اور دنیا والوں یہ بات سارے مدینے میں اس منافق نے پھیلا دی۔ اللہ اکبر، یہ بات چلتے چلتے میرے آقا کے کانوں تک پہنچی ہے کہ میری بیوی کے بارے میں مدینہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب بھی پریشانی کے عالم میں ہے، وہاں بات ابو بکر صدیق تک پہنچی، یار ابو بکر بھی بڑا پریشان ہے۔ ابو بکر کی اری ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ماں بھی بڑی، جس کی بیٹی پہ تہمتیں لگ جائے بھلا ماں باپ کو کہاں چین آتا ہے۔ ام رومان بھی پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ اکبر، یہ بات سارے مدینہ میں گردش کر رہی ہے۔ ایک دن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ کس کی ماں ہے؟ حضرت مستہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے میرے رب نے فرمایا آج کے بعد اگر کوئی یہ گناہ کر بھی لے تو میں رب نے انہیں پہلے معاف کر دیا ہے۔ ام مستہ اسی مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، اللہ اکبر، ام عائشہ کے ساتھ آ رہی ہے قضائے حاجت کے لیے۔ ام مستہ کو یوں ٹھوکر لگی، ام مستہ گرنے لگی تو ام مستہ کی زبان سے نکلا او مستہ تو برباد ہو جائے، او مستہ تو ہلاک ہو جائے، او مستہ تو برباد ہو جائے۔ اما عائشہ کہنے لگی اماں جان یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو، کس کے لیے کہہ رہی ہو؟ تیرا بیٹا وہ ہے جو بدر کے میدان میں شریک ہوا ہے، اتنی عظمت والا صحابی ہے، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ام مستہ کہنے لگی عائشہ تو بڑی بولی ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، عائشہ تیرے بارے میں پتہ ہے مدینہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہے اماں بتانا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اما مستہ کہتی ہے عائشہ تیرے اور صفوان کے بارے میں مدینہ میں غلط بات پھیلی ہوئی ہے، نعوذ باللہ تیرے بارے غلط خبر پھیل چکی ہے۔ اللہ اکبر، اما عائشہ کہتی ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میرے لیے اتنی بڑی قیامت تھی مجھے تقاضا ہی بھول گیا۔ دنیا والا انسان کو جتنا تیز پیشاب پخانا آیا ہوا، اگر کوئی پریشانی کی خبر آ جائے اسے پیشاب ہی بھول جاتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں مجھے پخانا ہی بھول گیا، میرے لیے تو قیامت سے پہلے ہی قیامت تھی۔ ام مستہ کہنے لگی عائشہ یہ میرا بیٹا مستہ بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اما عائشہ روتے روتے گھر میں آ گئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب سے میں اجازت لینے کے لیے گئی، میں سمجھتی تھی اگر میں نے آقا سے اجازت مانگی میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، اگر حضور مجھ سے ناراض نہ ہوئے آقا مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر آقا مجھ سے ناراض ہوئے تو مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اما عائشہ فرماتی آقا گھر تشریف لائے، اللہ کے محبوب کے سامنے آ کے میں آقا سے سلام عرض کرتی ہوں لیکن آقا نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں آقا کے دائیں طرف آئی، میں نے سلام عرض کی، آقا نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں آقا کے بائیں طرف آئی، سلام عرض کیا، آقا نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرے لیے تو قیامت سے پہلے ہی قیامت تھی کہ وہ میرا محبوب جہاں میں ہونٹ رکھ کے پانی یا دودھ پیتی تھی حضور وہی ہونٹ رکھ کے دودھ پیا کرتے تھے۔ آج وہ محبتیں کوئی نہیں، آج وہ دلداریاں کوئی نہیں، آج وہ پیار کوئی نہیں، آج وہ الفت کوئی نہیں، آقا ہر چہرہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی اللہ کے محبوب ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے
محبوب نے فرمایا عائشہ جا تو جا سکتی ہے۔ اماں کہتی ہیں میرے لیے تو قیامت سے پہلے قیام میری دھاڑیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی۔ اماں کہتی ہیں میں روتی روتی اپنے بابا ابو بکر صدیق کے گھر آئی۔ اللہ اکبر، بابا سے پوچھو گی بتاؤ نا کیا حل ہے اس کا۔ اللہ اکبر، اماں عائشہ کہتی ہیں میں جب گھر پہنچی میرا بابا ابو بکر بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اماں عائشہ کہنے لگی میں بابا کے پاس جانے لگی، لیکن بابا ابو بکر نے میری طرف دیکھا، آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو نے مجھے بتا دیا بابا ابو بکر بھی بڑا پریشان ہے۔ اپنی اماں کی طرف دیکھا تو ماں کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں نے مصلی اٹھایا، اب بابا کے سامنے کیا کہنا ہے، اب ماں کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں مصلی اٹھا کے یوں ایک کمرے میں جانے لگی، رومان میری ماں نے دیکھا، اللہ اکبر، دوڑتی ہوئی آئی بیٹا کوئی ایسا ویسا کام نہ کر دینا۔ ماں سمجھنے لگی کہیں عائشہ کوئی خودکشی نہ کر لے۔ اماں عائشہ کہنے لگی اماں جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہوا ہے، اب تم میں سے کوئی اسے راضی نہیں کر سکتا، میں یہ کیس اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، وہ مجھے خود ہی راضی کر کے دے گا۔ اماں ایسا کہتی ہے میں نے مصلی بچھا لیا، اللہ کے سامنے رو رو کے کہتی نا العالمین تیرے نبی یوسف پہ تہمت لگی، بچہ بولا، مولا مریم کو گواہی کی ضرورت پڑی تو عیسیٰ بولے، آج تیرے محبوب کی بیوی سیدہ عائشہ کی باری آئی ہے۔ الہ العالمین تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں، تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں۔ دنیا والوں عائشہ نے مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے روئی ہے، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے بھی یوں صحابہ کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب نے یوں صحابہ کو بلایا، حضرت علی کی طرف فرمایا بول علی تو کیا کہتا ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے محبوب مدینہ میں عورتیں ختم نہیں ہو گئی، آقا آپ کی اور بیویاں بھی ہیں، اللہ اکبر، عائشہ کو طلاق دے دیجئے، اللہ اور بیویاں بھی موجود ہے۔ یہ بات کہہ کے مولا علی شیر خدا بیٹھ گئے، حضور یوں صحابہ سے پوچھتے آئے دنیا والوں یہ اسلام کا شیر اٹھا ہے، یہ اسلام کی سربلندی، اسلام کی عظمت والا انسان اٹھا ہے، اسلام کا نام بلند کرنے والا اٹھا ہے، یہ کعبے کا دروازہ کھولنے والا اٹھا ہے، یہ کفار مشرکوں کے منہ بند کرنے والا انسان کی باری آئی ہے۔ آقا نے عمر بن خطاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا عمر تو بھی کچھ بولنا، عمر تو بھی کچھ بولنا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب ہے اگر آپ مجھے ایک بات کا سوال دے دیں میں عائشہ کے بارے میں فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے محبوب سے عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتاؤ نا عائشہ کی تصویریں لے کے آنے والا کون تھا؟ جبریل امین لایا۔ آقا عائشہ سے نکاح کرانے والا کون تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ شہادت والی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا عمر میرا نکاح عائشہ سے کرانے والا میرا اللہ تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دے دو، مجھے اجازت دے دو، یہ جتنے بھی بھونکنے والے ہیں میں ان کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا عمر یہ کیسی باتیں کرتا ہو؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ جو رب آپ کے بستر پر گلدی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جو رب آپ کو جوتے سمیتی مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے، آپ کے جوتے کے نیچے گندگی نہیں لگ سکتی ہے، آقا آپ کے بستر پر گلدی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، گندی عورت میرا رب کہاں لائے گا آپ کے بستر پہ؟ مجھے اجازت دے دو۔ حضرت عمر کی زبان سے دنیا والوں جملے نکلے سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم،
دنیا والوں عمر کی زبان سے جملے نکل گئے۔ آقا نے فرمایا عمر تیرا شکریہ، جزاک اللہ، تو نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میرے آقا چلتے چلتے دوبارہ ابو بکر کے دروازے پہ آ گئے۔ یار ابو بکر بھی اب گھر سے باہر نہیں آتے، دروازے پہ دستک دی میرے آقا نے۔ اللہ کے محبوب کی ساس ام رومان نے پوچھا من دق الباب، کون آیا ہے دروازے پر؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے دروازے پر وہ آیا ہے جس کے دروازے پر بادشاہ بھی سر جھکاتے ہیں، اس کے دروازے پہ بادشاہ بھی فقیر بن کے آتے ہیں۔ آمنہ کلا تمہارے دروازے پہ آیا ہے نبیوں کا سردار۔ دنیا والوں میں رومان نے ڈرتے 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 دروازہ کھولا۔ اللہ کے محبوب عائشہ کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ آقا نے عمر والی بات نہیں بتائی۔ آقا کہنے لگے عائشہ اگر تم اپنے بارے میں کوئی صفائی دینا چاہے دے سکتی ہے، اللہ اکبر، اگر غلطی ہو گئی توبہ کر لے۔ بس یہ جملے نکلے حضرت عائشہ کی چیخیں نکل گئی۔ اما عائشہ کہنے لگی اللہ کے محبوب سارا مدینہ مجھ پہ باتیں کرے مجھے غم نہیں، آپ کو کیا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ دنیا والوں حضور آ کے پوچھ رہے عائشہ اپنے بارے میں کوئی تو صفائی دینا چاہتی ہے دے سکتی ہے، میں محمد تیرے پاس آیا ہوں۔ پتہ چلا حضور کے دل میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ معاذ اللہ، اللہ اکبر، انسان ہے نا دل میں دماغ میں بات بیٹھ گئی، پھر عقیدہ بنا لو کہ عالم الغیب کون ہے؟ جی بولو عالم الغیب کون ہے؟ آقا کہتے ہیں عائشہ بتانا تو کیا کہتی ہے اپنی صفائی میں؟ اما عائشہ کہتی اللہ کے محبوب میں نے آپ سے کیا کہنا ہے؟ آقا میں نے تو اپنی بات اللہ کے سامنے رکھی ہے، اب جو ہوگا وہیں سے ہی فیصلہ ہوگا۔ اما عائشہ کہتی ہیں بس میری زبان سے جملے ابھی مکمل ہوئے گی نہیں تھے، آقا پہ وہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ کے محبوب جس چارپائی پہ بیٹھے تھے اس چارپائی سے آواز آنے لگی ہے۔ آقا نے یوں چہرہ جھکا لیا، میں سمجھ گئی حضور پہ وہی آ رہی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں آقا نے چہرے پہ سفید چادر لے لی، جب وہی کی کیفیت ختم ہوئی آقا نے اپنے چہرے سے سفید چادر ہٹائی۔ اما عائشہ کہتی ہیں جب آقا پہلے آئے حضور کے چہرے پہ پریشانی تھی، جب وہی کے بعد چہرے سے چادر ہٹائی حضور کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی حضور کے چہرے کو دیکھ کے۔ اب اما عائشہ کہتی ہے میں پریشان تھی کہ معلوم نہیں کیسے وحی آتی ہے کہ مریم کے لیے تو بچہ بولا، اب کیا آیا کس حالت میں آئی؟ لیکن دنیا والوں آقا نے فرمایا عائشہ مبارک ہو تجھے، مبارک ہو، اللہ اکبر، اللہ نے تیرے لیے قرآن کی سورہ نور نازل کر کے تیرے کردار کی گواہی دے دی ہے۔ دنیا والوں جو جملے عمر کی زبان سے مسجد نبوی میں نکلے تھے اور وہی جملے ہوں بہو میرے آقا نے قرآن بنا کے عائشہ کی گواہی میں دے دیے۔ فرمایا سبحانک سبحانک، پاک ہے وہ ذات میرے محبوب، ھذا بہتان عظیم، میں رب عرش پہ بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں اور میرے محبوب باری ابو بکر کی آئی گواہی کی ضرورت پڑی تو میں رب بولا آج باری ابو بکر کی بیٹی کی ہے گواہی دینے والا میں خود رب العالمین ہوں کہ عائشہ پاک دامن ہے، سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن دنیا والوں اس واقعے سے یہ تو عقیدہ پتہ چلا کتنے دن حضور پریشان رہے؟ بولو تے صحیح، کتنے دن؟ اچھی بولو، جنہیں نہیں پتہ لگ جائے، کتنے دن پریشان رہے؟ 40 دن حضور پریشان رہے، 40 دن۔ یہ واقعہ آپ کیا سمجھتے ہیں حدیث ضعیف ہے یہ؟ بولو ہاں جی، تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ آیتیں کیوں نازل کی ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ 40 دن میرے نبی پریشان رہے، 1 2 3 4 5 7 دن کی بات نہیں ہے، 40 دن میرے نبی پریشان ہے۔ کس وجہ سے؟ اور حضور آ کے پوچھ رہے ہیں۔ وہ عورت جو اما عائشہ کی خدمت کرتی ہے حضور نے اس سے بھی پوچھا کہ بھی تو کیا کہتی ہے عائشہ کے بارے میں؟
عائشہ کی صفائی کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ عائشہ کیسی عورت ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایسی عورت ہے اگر یہ آٹا گوندھ دے، یہ رکھ کے کمرے میں چلی جائے، یہ آٹا بکری کھا جاتی ہے۔ میں تو عائشہ کے کردار کی گواہی دیتی ہوں۔ آخر حضور جو پوچھ رہے ہیں کوئی بات تو ہے نا دل میں؟ 40 دن پریشان رہے ہیں، جب تک میرے اللہ نے نہیں بتایا حضور کو پتہ نہیں چلا، اس لیے عقیدہ بناؤ۔ پھر غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اونچی رہ لو، کون ہے؟ جب میرا رب بتا دے تو سبحان اللہ، بیٹھے ہوئے مسجد اقصی دکھا دے، دکھانے پہ آئے تو بیٹھے ہوئے مسجد اقصی دکھا دے، نہ بتانے پہ آئے تو گھر میں بیوی ہے جس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں۔ دنیا والوں تہمت لگے تو خبر کوئی نہیں، پتہ یہ چلا کہ غیب کا علم جاننے والا کون ہے۔ اور سبحان اللہ کو پھر وہی شعر سنا دے وہاں، میں نے اونچی بولو۔ اور آقا دو ہی ہستیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے، ایک اماں عائشہ ہے، دوسرا بابا ابو بکر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، او تائیوں عائشہ دی چادر دا چمکار بڑا سونا، او عرشاں تو مولا نے اے دیتی گواہیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ شان صدیق اکبر، اچھی بولو۔ پتہ لگے روزہ تھوڑا حلق خشک ہونا چاہیے جو میرا خشک ہو ہے، اللہ اسی وجہ سے ہی بخشش فرما دے۔ اچھی آمین کہہ کہ ساڑھا حلق ابو بکر اور عائشہ کے لیے خشک ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ جنہوں نے قربانیاں دے دی ہیں حضرت عائشہ کے لیے، جانیں دے دی ہیں ابو بکر کے لیے، وہ کسی لین میں ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے خون دیا ہے، ہم نے پسینے لگائے گئے ہیں، حلق خشک ہوئے، اللہ قبول فرمائے گا۔ اچھی آمین کہہ دے۔ شان صدیق اکبر، اتھے آواز جاوے، سمجھ گئے ہو؟ میں ادھر اشارہ کر رہے ہیں، پھر کل نو پرچہ ہویا پہ ہوگا۔ آکھو سبحان اللہ۔ پھر توڑے بھی جو کسی نے پیچھے بھی نہیں آنا، آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں بابا۔ شان صدیق اکبر، دیکھو جس کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے اس کا نام ڈھیلا نہیں لینا ہے۔ شان صدیق اکبر، اس نیت سے لے لو، اس نیت سے لے لو۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے جانے کے بعد نہ لوگ تجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، تیرے پہ باتیں کریں گے، تبرے کریں گے، تیرے خلاف باتیں کریں گے۔ تو ابو بکر کچھ نوجوان آئیں گے، وہ تیری عزت کے لیے، ناموس کے لیے، تقدس کے لیے میدان میں اتریں گے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں۔ ابو بکر تو کیا کرے گا ان کے لیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، جو میری عزت کے لیے میدان میں آئے گا، قربانی دے گا، میری عزت کے لیے میدان میں اترے گا، جب یہ کل قیامت کے دن آئے گا میں اپنی نیکیوں میں سے ایک حصہ نیکیوں کا اسے دے دوں گا۔ دلے بولو حالوی۔ اور سنو دنیا والو، عمر جیسا انسان، وہ رو رو کے کہتا ہے عمر جیسا انسان، ابو بکر تو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، وہ غار علی ایک رات دی نیکی مینو دے دے۔ عمر نو ابو بکر نے ایک نیکی نہیں دیتی تو جو اس کی عزت کے لیے میدان میں اترا ہے، کیا سخی ہے؟ ابو بکر کہتا ہے میں انہوں ایک حصہ نیکیاں دے دیا گا۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر ساتھ ہی عمر بیٹھے تھے، عمر تو کیا کہتا ہے؟ تیرے واسطے بھی لوگ بڑی قربانیاں دیں گے۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، جو میری عزت کے لیے میدان میں اترے گا، جڑا فیصلہ ابو بکر دے وہی میرا، میں بھی اپنے نیکی میں جو ایک حصہ نیکیاں۔ کہو سبحان اللہ۔ اے ابو بکر دے ناں تے پیسے آ رہے ہیں، اسی تے کھا رہے ہیں انہاں دے ناں تے، انہوں نے قربانیاں دیتی ہیں۔ آکھو نا سبحان اللہ۔ اللہ ابو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ایک حصہ نیکیاں دوں گا۔ یہ باتیں فرش پہ ہو رہی تھیں، اللہ نے فرمایا جبریل جا جلدی میرے محبوب سے کہے ابو بکر عمر سے یہ باتیں لکھوا لو، انہوں نے دستخط کرا لو۔ آکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے بڑا پیار سی اپنے محبوب دی امت نہ۔ ابو بکر عمر سے لکھوائی، جبریل لے کے جانے لگے۔ حضور نے فرمایا جبریل کتنے لے کے جا رہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ابو بکر عمر سے لکھوا کے دستخط کرا کے اسے لوگ محفوظ میں رکھ دینا، جب کل قیامت کا دن آئے گا ساری انسانیت موجود ہوگی، میں اللہ قیامت والے دن یہ پرچی منگواؤں گا،
فرشتہ پڑھ کے سنائے گا، جو ابو بکر عمر کے تقدس عزت ناموس کے لیے میدان میں آئے گا، میں رب یہ پرچی پڑھ کے ایک ایک حصہ ابو بکر عمر کی نیکیوں کا انہیں دے دوں گا، اور